السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مڈ نائٹ ہارر اسٹوری ان اردو۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک آصف زدہ چرچ کی کہانی۔ میدان کے دوسرے کنارے عیسائیوں کا چرچ تھا۔ چونکہ چرچ ویران تھا، اس کی دیکھ بھال نہیں ہوتی تھی، اسی وجہ سے اس کی حالت خستہ ہو گئی تھی۔ قیام پاکستان سے قبل اس علاقے میں عیسائیوں کی بڑی تعداد مقیم تھی، اور پھر ایک ایک کر کے عیسائیوں کا پورا قافلہ کسی دوسرے علاقے منتقل ہو گیا، تو یہ علاقہ اور یہ چرچ ایک دم ویران پڑ گیا۔ اور اب گاؤں کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میدان کے کنارے جو چرچ ہے، اس میں کسی طاقتوں کا بسیرا ہو گیا ہے، اور اکثر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے رات کے وقت چرچ کے آس پاس بدروحوں کو دیکھا ہے جو کفن میں لپیٹی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ گاؤں والوں کا ماننا ہے کہ اگر اس چرچ کے پاس سے کوئی گزر بھی گیا تو یقیناً وہ شخص آصف زدہ ہو جائے گا۔ اس گاؤں کے والدین اپنے بچوں کو اس میدان میں کرکٹ کھیلنے کو منع کیا کرتے تھے، مگر بچے تو بچے ہیں، والدین سے چھپ کر وہ اس میدان میں اکثر کرکٹ کھیلتے تھے، اور اندھیرا ہونے سے پہلے ہر بچہ اپنے گھر لوٹ جایا کرتا تھا۔ یوسف اپنے دوستوں کا انتظار کرتے ہوئے رضا کے ساتھ پہلے ہی کرکٹ گراؤنڈ میں پہنچ گیا۔ اس کو کرکٹ کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ رضا، جو کہ یوسف کا دوست تھا اور پڑوسی بھی، تو کہنے لگا، یوسف، ابھی ہمارے سارے ساتھی جمع نہیں ہوئے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے، کیوں نہ ہم دونوں چرچ کو اندر سے دیکھ لیں؟ تو یوسف بولا، کیا ہو گیا ہے بھلا؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ رضا نے کہا، اس میں کون سی احمق والی بات ہے؟ لوگ دنیا دیکھنے کے لیے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، میں تو پھر بھی چرچ دیکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ یوسف نے کہا، رضا، کیا تم نے سنا نہیں؟ یہ چرچ آصف زدہ ہے۔ ارے میں نے صرف لوگوں سے سنا ہے کہ آصف زدہ ہے، مگر کبھی آصف دیکھا تو نہیں۔ رضا بول پڑا، ہو سکتا ہے چرچ پہ جانے سے آج ہمارا ان سے سامنا ہو جائے۔ یوسف نے اس کو منع بھی کیا، مگر رضا نے کہا کہ میں چرچ میں جا رہا ہوں، اگر میرا ساتھ دینا ہے تو تم بھی میرے ساتھ چلو، ورنہ میں اکیلا چلے جاؤں گا۔ تم خود بھی پھنسو گے اور دوسروں کو بھی پھنساؤ گے، یوسف غصے میں بولا۔ رضا نے ایک نہ سنی اور چرچ کی طرف چل پڑا۔ رضا کا خیال تھا کہ یوسف اس کے پیچھے آ جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا، کیونکہ رضا چرچ کے پاس پہنچ چکا تھا اور اسے سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ تھا، اس لیے وہ چرچ کے دروازے پہ پہنچ کر بار بار پیچھے پلٹ کے دیکھ رہا تھا کہ کیا معلوم یوسف اس کے پیچھے آ جائے، مگر ایسا نہ ہوا اور وہ چرچ کے اندر داخل ہو گیا۔ جب رضا چرچ کے خستہ دروازے کے پاس پہنچا تو رضا کے سارے دوست اکبر، موسیٰ، حسن اور یوسف حیرت سے رضا کو چرچ کے قریب جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ یوسف، آج رضا کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا تو ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے، حسن نے قدرے غصے میں بولا۔ تمہیں رضا کو زبردستی روکنا چاہیے تھا، اکبر نے کہا۔ مجھے تو یقین ہی نہ تھا کہ رضا چرچ میں چلا جائے گا، میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ سارے دوستوں نے یوسف سے پوچھا۔ ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں اس کے پیچھے جانا ہوگا۔ تم نے ٹھیک کہا یوسف، ہم سب چلتے ہیں چرچ کی طرف۔ سارے دوست ایک ساتھ کھڑے ہوئے اور چرچ کی طرف چل دیے۔ ادھر رضا جیسے ہی چرچ کے دروازے پہ پہنچا تو اس کو اپنے دوست کے منع کرنے پہ سخت مایوسی ہونے لگی۔ چرچ کا دروازہ خستہ حالت کی وجہ سے گرا ہوا تھا، دیواروں سے پلستر اکھڑا ہوا تھا، چرچ کے اندر جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر بنے ہوئے تھے، دھول مٹی سے بھرا ہوا یہ چرچ پاؤں رکھو تو پاؤں اندر کی طرف دھک جائیں ایسا ماحول بنا ہوا تھا۔
رضا نے یہ سب چیزیں نظر انداز کیں اور چرچ کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا جو کہ عیسائیوں کی عبادت گاہ تھی اور ایک بڑا ہال نما بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ ہال کے بیچ پہنچا تو اسے بڑے بڑے کفن پوش روحیں نظر آئیں اور اس کے قریب آ گئیں، جن کی آنکھیں ایک دم سرخ ہو رہی تھیں۔ لمبے چمکدار دانت باہر کی طرف نکلے ہوئے تھے۔ اللہ جانے وہ کفن پوش مردے تھے یا جنات۔ ڈر کے مارے رضا بھاگنا چاہا تو ایک مردے نے اس کو گھور کے دیکھا۔ رضا نے کہا، مجھے جانے دو، میں غلطی سے آپ کی جگہ پر آ گیا ہوں۔ وہ کفن پوش آصف سب مل کر رضا کو دیکھ رہے تھے اور زور زور سے قہقہے لگا رہے تھے۔ وہ چرچ ایک دم کفن پوش کے قہقہوں سے گونجنے لگا۔ آصف جیسے ہی رضا کے قریب آنے لگے تو وہ زور زور سے چیخ کر بے ہوش ہو گیا۔ ادھر رضا کے سارے دوست یوسف، حسن، اکبر، موسیٰ جیسے ہی چرچ کے قریب پہنچے تو انہوں نے رضا کی چیخ کی آواز سنی۔ یقیناً ہمارا دوست کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، یوسف بولا۔ سارے دوست ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ڈر ڈر کر چرچ میں داخل ہوئے تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ ان سب دوستوں نے بھی کفن پوش آصفوں کو دیکھ لیا تھا۔ یہ بھیانک منظر دیکھ کر سارے ہی دوست سہم گئے۔ وہ کفن پوش آصف رضا کو اٹھائے اندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان دوستوں کو دیکھ کے بھی وہ کہنے لگے، آج تو ہماری دعوت ہو گئی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے عید کا دن ہے۔ ایک آصف دوسرے آصف سے کہنے لگا، آج تو ہم ان کا خون بھی پئیں گے اور گوشت بھی مزے سے کھائیں گے۔ یہ سن کر سارے دوست باہر کی طرف بھاگنے لگے، مگر چرچ میں اتنی مٹی تھی کہ سب وہیں گر گئے۔ ان آصف نے بچوں کو پکڑ لیا اور گھسیٹ کر اندر کی طرف لے جانے لگی۔ وہ کفن پوش آصف ان بچوں کو پکڑ کر ایک تہہ خانے میں لے گئی اور اس تہہ خانے میں پہلے سے ہی انسانی کھوپڑیاں اور انسانی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ سب آصف ان بچوں کو تہہ خانوں میں چھوڑ کر اوپر کی طرف چلے گئیں تو ایک آصف نے یوسف کی طرف پلٹ کر کہا، تم لوگوں نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، جس کی سزا بھگتنے کے لیے اب تم سب تیار ہو جاؤ۔ اگر ہمت ہے تو ہمیں جلا دو، پر ہمیں جلانے کے لیے آگ کہاں سے لاؤ گے؟ ایک آصف نے بولا۔ یوسف کہنے لگا، ہمیں چھوڑ دو، ہم یہاں صرف اپنے دوست کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ آصف نے ان کی ایک نہ سنی اور اوپر کی طرف چلے گیا۔ آصف کے تہہ خانے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا، مگر تہہ خانے میں کہیں سے ہوا آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں کہیں سے حصہ کھلا ہوا ہے۔ رضا کو بچانے کی خاطر ہم خود پھنس گئے، اکبر نے غصے میں کہا۔ اب کیا کر سکتے ہیں دوستو؟ ہمیں جلد ہی کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا، کیونکہ اندھیرا ہونے میں زیادہ وقت نہیں اور یہ آصف اندھیرے میں ہمارا خون چوس لیں گی۔ ارے یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے؟ یوسف نے ایک طرف اشارہ کیا تو دیکھا تہہ خانے کے کنارے میں کچھ اینٹیں ابھری ہوئی ہیں۔ زور لگانے پہ وہ ٹوٹ گئیں۔ یوسف نے کہا، ہم یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر سکتے ہیں اگر سب مل کے تھوڑی تھوڑی اینٹیں یہاں سے دھکا دے کے توڑ دیں۔ کافی جدوجہد کے بعد اتنی جگہ بن گئی کہ ایک بچہ بآسانی سے باہر نکل سکے، اور یوسف باہر کی طرف نکلا اور باہر نکلتے ہی ایک ایک کر کے اپنے تمام دوستوں کو باہر کی طرف کھینچتا گیا۔ لیکن وہ جیسے باہر آئے تو یوسف کو یاد آیا کہ اس آصف نے کہا تھا کہ اگر چاہو تو ہمیں جلا دو، پر جلانے کے لیے لکڑیاں کہاں سے لاؤ گے؟ جب سارے بچے ایک ایک کر کے وہ ہٹائی ہوئی اینٹ کے پاس سے باہر نکلے تو انہیں وہاں پہ کچھ سوکھی ہوئی ٹہنیاں نظر آئیں۔ وہ تمام بچے بھاگ کر میدان کے اس حصے میں آ گئے جہاں بڑے لڑکے کرکٹ کھیلنے کے لیے موجود تھے۔ یوسف نے میدان کی طرف دوڑ لگائی تو وہاں کرکٹ کے اور بڑے ساتھی موجود تھے،
جن میں راحیل، حمزہ، راشد اور آصف۔ وہ سب ان بچوں کی حالت دیکھ کے گھبرا گئے تو یوسف نے مختصر ان کو تمام واقعہ بتا دیا۔ یوسف نے کہا، آصف بھائی جلدی سے ماچس دو، کیونکہ آصف کو سگریٹ پینے کی عادت تھی تو ہر وقت اس کی جیب میں ماچس موجود تھی۔ اس نے تمام ساتھیوں کو جلدی جلدی واقعہ بتایا اور ان سے مدد مانگی کہ ہمیں وہاں آگ لگانا ضروری ہے، اندھیرا ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں تھا۔ یوسف نے جس جگہ سے اینٹ نکالی تھی وہ تمام لڑکے اور بچوں نے مل کے سوکھی ٹہنیاں اس چرچ کے اندر پھینک دی تھیں، اور اس کے بعد یوسف نے کہا، آصف بھائی جلدی سے آگ لگا دیں، اور اس کے بعد انہوں نے آگ لگا کے وہ اینٹ جہاں پہ نکالی تھی وہ جگہ اینٹ لگا کے بند کر دی، اور باقی سب دور ہٹ گئے۔ ایک دم آگ کے شعلے اوپر کی طرف بھڑکنے لگے، کیونکہ آگ سب سے پہلے تہہ خانے میں لگائی گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے تہہ خانے میں آگ لگ گئی، اور کچھ دیر کے بعد تہہ خانے سے ان کفن پوش آصفوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتے رہیں، اور پھر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کفن پوش آصف اب راکھ بن گئے ہیں۔ آگ کے شعلے بلند ہونے کی وجہ سے گاؤں والوں نے بھی آگ دیکھ لی تھی، اور گاؤں والے چرچ کی طرف دوڑ کر چلے آئے۔ یوسف نے گاؤں والوں کو سارا واقعہ بتایا تو گاؤں والوں نے رضا کو بہت ڈانٹا۔ اب چرچ کی عمارت کا ملبہ موجود تھا جو کہ راکھ کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ گاؤں والے خوش تھے کہ اب ان کو کفن پوش آصفوں سے نجات مل گئی۔ گاؤں والوں نے مل کر اس راکھ کو اٹھایا اور اس کو صاف ستھرا کر کے ایک پارک میں تبدیل کر دیا۔ مگر آج بھی گاؤں کے بچوں کو یہ بات اچھی طریقے سے یاد ہے کہ یہاں ایک آصفی چرچ تھا جہاں کفن پوش آصف رات کے وقت چرچ کے ارد گرد گھومتے ہوئے منڈلاتے نظر آتے تھے۔ یہ تھی آج کی آصف زدہ چرچ کی کہانی۔ کہانی کیسے لگی مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔